على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ جس کی 286 آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد اس کا نزول شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر جو واقعات خصوصاً اہل یہود سے منسلک زیادہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واقعات بھی یہود کے بہت زیادہ ذکر کیے ہیں۔ کل جو 3 باتیں اہم ذکر کی گئی تھی، اس میں آخری تذکرہ بنی اسرائیل تھا۔ پہلے سے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کی گئے، اس میں ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے وہ ذکر کیے گئے کہ انہیں انبیاء علیہ السلام کا نسب ملا، خاندان ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اسراء مانے عبد، علم مانے اللہ کے بندے، انہی کی اولاد میں سے یہ ساری بنی اسرائیل قوم چلی جنہیں ہم یہود کے نام سے آج جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ چلتے رہے، ان پر اللہ کے بے شمار انعامات رہے۔ زیادہ تر ذکر اب جو آ رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے، لیکن یہ لوگ بڑے نافرمان گزرے، انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار جا بجا کیا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ بعض جگہ آتا ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ اور پھر ان پر انعامات بھی اللہ کے بہت تھے، انبیاء کی اولاد میں سے تھے، لیکن جب اللہ کے احکامات کو نہ مانا، نافرمانیاں شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بھی اور سبق سکھانے کے طور پر بھی بعض مرتبہ سرزنش کی، اور انہی سرزنش میں سے فرعون بھی ایک سزا کے طور پر ان پر نازل ہوا۔ مصر کے اندر یہ لوگ گئے تھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے حکومت عطا فرمائی۔ یہ نافرمان بن گئے، اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا، تو اللہ کے نزدیک تو پیار اور محبت اسی کے ساتھ ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ صاحب مقام ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑ دی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی مقام نہیں۔ لہٰذا انہوں نے جب نافرمانیوں کی حد کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ان پر مسلط کیا، اور وہ یہ کرتا تھا یستحیون نساءہم، کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا۔ اس کو بتا دیا تھا کہ کوئی ایک بچہ ایسا آئے گا جو ساری تیری سلطنت کا بیڑا غرق کر دے گا، لہذا اس اعتبار سے وہ یوں کرتا رہتا۔ اللہ کا کرنا ہوا تفصیل سے واقعات ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو پیدا بھی فرمایا، ان کی پرورش بھی کر کے دکھائی، اسی کے گھر میں کر کے دکھائی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم ہجرت کرو، تو یہ تیار ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے۔ اللہ نے پھر بھی انعامات کی بارش کر دی، فرعون کو غرق کر دیا، ان کو پار لگا دیا، ریگستان میں میدان تیہ میں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، من و سلوہ کو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتارا، آسمان پر ٹھنڈے بادلوں کا سایہ کیا۔ یہاں پر رہتے رہے، لیکن ان کی ناشکری، ان کی ہٹ دھرمی پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ توریت کو لینے، پیچھے سے انہوں نے
اپنے سونے جواہرات جو وہاں سے لائے تھے سامری کے بہانے میں، سامری کے بہکاوے میں آ کر اس کا بت بنایا، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، بچڑے کی شکل بنائی، جس کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کے اوپر سرزنش کی، اور آخر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں یہ لوگ پھر ناشکری کرتے ہوئے تنگ ہو کہ جی ہمیں تو کچھ فصلیں ہم اگائیں، کچھ کھانا کھائیں، کچھ پیاز ہو، کچھ کھیرے ککڑی وغیرہ ہوں، یہ چیزیں ہم کھائیں گے، یہ من و سلوا ہمیں پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اریحا ایک مقام ہے، ایک شہر ہے، وہاں داخل ہو، لیکن عاجزی انکساری سے، کہ تم آج انکساری سے جاؤ گے، تمہارے ساتھ رحمت اور برکتوں کا معاملہ ہوگا، تکبر اور بڑائی کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا انہوں نے کوئی تکبر اور بڑائی کی اور وہاں بھی ان کے ساتھ سرزنش ہوئی، اور یہ پورے واقعات اس میں بیان کیے گئے۔ آگے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو وہاں کے جو یہود و نصارہ تھے، یہود تھے، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی اسی طرف منہ کر کے عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت والے تھے، فرما برداری والے تھے۔ 16 مہینوں تک مسلمان جو نماز پڑھتے رہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے، جسے ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں، لیکن حضور کی اپنی خواہش یہ رہی کہ بیت الحرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے میں نماز پڑھوں، جہاں میں پہلے 13 سال پڑھتا رہا، دل لگاؤ بھی وہاں پر، شوق بھی وہاں پر، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے نہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اس طرح دیکھا کرتے تھے، اس خواہش میں کہ کاش اللہ کی طرف سے وہی آ جائے کہ میرے نبی جہاں پر تم کیا کرتے تھے، منہ کیا کر کے پڑھا کرتے تھے، اسی طرف پڑھنا شروع کر۔ یوں 16 مہینے گزر گئے، عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات کو مانا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ آخر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قد تری تقلب وجهك في السماء، ہم البتہ تحقیق دیکھتے تھے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، البتہ ضرور بھی ضرور ہم آپ کو پھیرا دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو خوش کر دے۔ لہذا فول وجهك شطر المسجد الحرام، اے میرے نبی اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف، وحیثما کنتم، جہاں پہلے تم کیا کرتے تھے، فولوا وجوہکم شطرا، لہذا تم مومنین سارے کے سارے اسی طرف منہ کو پھیر دو۔ جب یہ بات ہوئی، اللہ کا حکم آیا، تو یہود کو بڑا موقع ملا اعتراض کا، کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہو، کبھی خانہ کعبہ کی طرف، بیت الحرام کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہو، یہ کیسا دین ہے؟ تو اللہ نے یہاں پر وَسَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تمہارا اپنا قبلہ کیوں، جس پر پہلے تھے، کیوں تم پھر گئے؟ اور کون کہہ رہے ہیں؟ سفہاء، بے وقوف لوگ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اعتراض کرنے والوں کو، نبی کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پر اعتراض کرنے والوں کو فرمایا کہ یہ بے وقوف ہے، کہ یہ اس طرف کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، جس کو سیدھے رستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ بات مشرق اور مغرب کی طرف سجدہ رخ کرنے کی نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اگر اللہ کے حکم کی فرما برداری کی وجہ سے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو پھر بھی وہ کامیاب تھے، اور اسی رب کے حکم کی وجہ سے اگر وہ بیت الحرام کی طرف یعنی مغرب کی طرف منہ کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ کامیاب ہیں۔ بات مشرق اور مغرب کی نہیں، یہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ نہ وہ بیت المقدس کو سجدہ کرتے تھے، نہ وہ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے تھے، بات اس کی طرف منہ کرنے کی ہے، جس طرف اللہ حکم کر دے اسی طرف عمل کر لینا، اسی کا نام عبادت ہے، اور اسی پر ہی عمل کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ذکر کی گئی،
دوسری اہم جو بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف منہ پھیرنے کا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کا ہے، کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق بات کی جائے تو وہ تو نیکی ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا تعلق، خیر اور بر کا تعلق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہے۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے سپارے میں بات کی ہے، اس میں بہت سے احکامات بیان کیے ہیں۔ صفا مروہ کی طرف طواف کرنا، اس کا حکم کیا کہ جب آپ حج اور عمرے پر جائیں صفا مروہ پر طواف کریں۔ پہلے مشرک لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہاں پر ایک بت ادھر رکھا ہوا، دوسرا ادھر رکھا ہوا۔ مسلمان جب وہ حج اور عمرے کے لیے جاتے کہتے جی یہ تو بت رکھے ہوئے، یہاں پر کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ بت اتر گئے ہیں اور یہ اللہ کی شعائر میں سے ہے۔ الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر حرام چیزوں سے بچنا، 4 چیزیں وہ ہیں جن سے حرام چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ پہلا اللہ نے حکم دیا کہ مردار کھانا حرام ہے اور بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دینا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پہلے ہوتا تھا کبھی کسی بت کے نام پر وہ لوگوں کو جانوروں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، کبھی کسی کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ خبردار اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں، وہ اس امت کے لیے حرام ہے۔ کوئی بھی چیز قربان کی جائے گی اللہ کے نام پر قربان کی گئی، وہ مقبول ہے، وہ حلال ہے، وہ آپ کے لیے بھی حلال ہے۔ اللہ کے غیر کے نام پر قربان کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں عموماً غیر اللہ کے نام پر جاہلیت کی وجہ سے تو کیا جاتا ہے، نیت ایسی نہیں ہوتی، تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی قربانی، کوئی بھی خیرات کر رہے ہیں، اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ قربان کر رہا ہوں، تیرے نام پر یہ قربان کر رہا ہوں، اس قربانی کو میری قبول فرما لے، اور اس پر جو تو مجھے اجر و ثواب دے وہ اجر و ثواب مجھے بھی عطا فرما، اور جس کے اجر پہنچانے کی نیت کر رہے ہیں، چاہے وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اہل بیت ہوں، یا کوئی صحابہ کرام ہوں، یا اپنے والدین ہوں، یا اپنے آباء و اجداد ہوں، یا کوئی اپنا مرشد ہی کیوں نہ ہو، نیت یہ ہو اللہ تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے قربان کر رہا ہوں، اب اس کا اجر جو عطا فرمائے وہ مجھے بھی عطا فرما اور ان نیک ہستیوں کو بھی عطا فرما، اس کی تو اجازت ہے۔ ورنہ اور اس کے علاوہ اگر یہ کیا جائے کہ ذبح ہی میں فلاں کے لیے کر رہا ہوں، فلاں کے نام کا ذبح کر رہا ہوں، اس طریقے سے کرنا یہ شرک میں شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے خنزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ احکامات مختصراً ذکر کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم مختصراً ان کو ذکر کریں گے تاکہ وقت کی قلت کی وجہ سے بات واضح بھی ہو جائے اور وقت بھی بچ جائے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا قصاص کے بارے میں، قصاص کا حکم دیا۔ قصاص کہا جاتا ہے بدلے میں قتل کرنا۔ ایک آدمی کسی کو قتل کر دے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور قانون کے مطابق، یہ نہیں کہ آگے ایک آدمی قتل کر دیا دوسرا جا کر اس کو مار دے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ان کے مطابق جا کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام نے کبھی نہیں دی۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کورٹ اس کو اجازت دے گی، کورٹ اس کو بدلہ لے کر دے گی، کورٹ اس فیصلہ کرے گی، اور پھر اس کے بعد ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، ہے تو یہ قتل، دوسرے کو بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے حیات لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے بتایا گیا کہ اس میں حیات ہے، زندگی، معاشرے کے لیے زندگی ہے، کیونکہ قتل اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان پیدا اللہ نے کی ہیں، کوئی اس کو مار دے اللہ کیوں پسند کرے؟ اسی لیے آگے ایک جگہ بیان ہے، آگے آئے گا، من قتل نفسا، کسی نے ایک نفس کو قتل کر دیا، بغیر نفس، قصاص میں بھی نہیں تھا، فانما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نزدیک ایک ایک انسان کی اتنی قدر ہے
اللہ نہیں چاہتا میرا کوئی بندہ ناحق مر جائے. لہٰذا ہمیں بھی جب اللہ اپنی انسانیت کی اتنی قدر کرتا ہے تو ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے, ان کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے. آگے فرمایا روزے کے لیے حکم فرمایا کہ روزے رکھا کرو. یہ اللہ نے تم پر فرض کیے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. روزہ رکھنے سے تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی, تقوی کا اختیار مل جائے, تقوی حاصل ہو جائے. یہ رمضان کا سب سے بہترین فائدہ ہے. تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنے کی قوت پیدا کرنا, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور جس میں یہ چیز پیدا ہو جائے, روزے کے اندر یہ خاص صفت پیدا ہوتی ہے. انسان سارا دن بھوکا ہے, پیاسا ہے, میں اور آپ روزے رکھ رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے گرمی کی شدت میں, گرمی میں پیاس لگ رہی ہوتی ہے, اور اس پیاس کی وجہ سے, اس گرمی کی وجہ سے ہم نہانے کے لیے غسل خانے میں چلے جاتے ہیں. غسل خانے میں جانے کے بعد نہا رہے ہوتے ہیں, ٹھنڈا پانی اوپر گر رہا ہوتا ہے, پورے جسم میں تراوٹ آ رہی ہوتی ہے, بعض مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر کلی بھی کر رہے ہوتے ہیں, حلق کے قریب پانی چلا جاتا ہے لیکن نیچے نہیں اترتا. کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں سن رہا, پانی پی بھی لیں, باہر آ جائیں, کسی کو پتہ نہیں لگے گا. وہاں پر جو آپ کو پانی پینے سے جو یقین, جو ایمان روک رہا ہے, اس کا نام تقویٰ ہے. اور اس تقوی کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجز بہ, کہ یہ روزہ میرے لیے ہی ہے, کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں. دکھاوے کے لیے ہوتا تو جا کر وہاں ٹھنڈا پانی پی کر آ جاتا, لیکن نہیں پیا پانی, نہیں کھایا چھپ کر. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے, وہ ذات دیکھ رہی ہے. یہ جو جذبہ ہے اس کا نام تقویٰ ہے. اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب انعام دینے کی باری آئی تو اللہ نے ہر عبادت کے انعام ذکر کر دیے, لیکن روزے کا فرمایا کہ روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں, بس اب میں ہی دوں گا. کیا دوں گا وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. لہٰذا روزہ وہ انمول عبادت ہے کہ جس کے ذریعے وہ خزانے ملتے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے سوچ اور تصور میں بھی نہیں ہے, اللہ نے کبھی بیان بھی نہیں فرمایا. ان انمول خزانوں کے حصول کا ذریعہ جو رمضان ہے, جو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. لہٰذا ان احکامات میں سے حج اور زکوٰۃ کے بھی مسائل بیان فرمائے. شراب کے بارے میں فرمائے شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. ان کے اندر تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن اس اکبر, اس کا گناہ, اس کا نقصان زیادہ ہے. اور شراب کو تو فرمایا کہ ام الخبائث, تمام برائیوں کی جڑ ہے, ماں ہے. جب یہ پی لی جائے, یہ آ جائے تو ہر چیز پھر نقصان اور آفت انسان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا. آگے جب یہ احکامات بیان کر دیے, آگے معاشرتی مسائل ذکر کیے ہیں. ان معاشرتی مسائلوں میں نکاح اور طلاق کو ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ مومن عورتوں کے لیے تو جائز ہے کہ مومن مردوں سے شادی کر لیں, اور مشرک عورتوں سے اجازت نہیں کہ وہ شادی کر سکے مومن. لہذا ایمان شادی کے لیے ضروری ہے. اور اگر جو اہل کتاب ہیں ان سے بھی نکاح جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے. لیکن آج کل کے دور میں جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ وہ عقائد کے اعتبار سے ملحد نہ ہو, اللہ کا انکار کرنے والے نہ ہو. ورنہ میجارٹی آج کل کے دور میں ایسے غیر مسلموں کی بن چکی ہے, یا ایسے یہود و نصارہ کی بن چکی جو اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں. لہٰذا مومن تو پتہ لگا نکاح کے لیے شرط ایمان ضروری ہے. مال, حسب, نسب یہ بعد کی چیزیں ہیں, قوم, نسلیں بعد کی چیزیں, ایمان سب سے آگے. اس سے آگے بیان فرمایا طلاق کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا. طلاق کے بارے میں مختلف چیزیں یہاں پر معاشرے میں مشہور ہیں. پہلی تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو طلاق دینا چاہتا ہے, طلاق کی مختلف اقسام اسلام سے پہلے تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو غصہ آیا, اس نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی, تمہیں 100 طلاقیں. اب وہ عدت میں بیٹھی بیچاری, پھر اس سے رجوع کر لیتے تھے. ہر وقت ان کے اوپر طلاق کی تلوار ٹانگتے تھے. وہ بیچاری مظلوم, مجبور ہوا کرتی تھی. اسلام نے پابندی لگا دی, خبردار, زیادہ سے زیادہ طلاق 3 ہیں, 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں. اس کے بعد بیوی سے تعلق ختم ہو جائے گا.
اس کے بعد پھر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کون سا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا۔ پہلے اعتراض ہوتے اسلام میں طلاق کیوں، جب ناجائز اور غلط چیزیں میاں بیوی کو جدا کرنا کون سی خیر کی بات ہے۔ یہود و نصارہ کی، یہود کی طرف سے نہیں، نصارہ کی طرف سے اعتراض ہوتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ہمارے جو پڑوسی ہیں، یعنی جو معاشرے میں جو رہتے ہیں، ہندو مذہب کے اندر بھی طلاق نہیں ہے، عیسائی مذہب عیسائیت کے اندر بھی طلاق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میاں بیوی کا جب نکاح ہو گیا بس اب یہ قیامت تک ایک ہے اور ان کا پکا رشتہ کر دیا گیا۔ اسلام کہتا ہے، اسلام ایک فطرت کا دین ہے، اسلام حقیقتی ریئل لائف کو سامنے رکھ کر احکامات دیتا ہے۔ اسلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا رستہ ہے دیا ہے، لہذا اسلام نے طلاق کو اگرچہ ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا، لیکن اسلام نے اس کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کیا۔ اور یہی بات ہے کہ جب جو لوگ آج تک اس وقت پہلے طلاق کا انکار کیا کرتے تھے، آج مجبور ہیں۔ کوئی ایسی صورت آ جاتی ہے میاں بیوی صلح کروانے کے باوجود آپس میں نہیں بن پاتے، ہر دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہوئے پڑے ہیں، وہ اس سے لڑتا ہے، یہ اس سے لڑتی ہے، وہ یہ بدتمیزی کبھی وہ بدتمیزی، بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، قوموں کی زندگی برباد، آپس میں خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ اتنا زیادہ جب آپس میں خاندان والے بٹھائے پھر بھی صلح نہیں ہوتی، رشتہ دار بٹھانا چاہیں اکٹھا رہنے کی ان کو تلقین کر دیں پھر بھی وہ بہتر نہیں بنتے، تو بہتر ہے کہ ان دونوں کو خیر و عافیت سے الگ کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو کوئی دوسری بہترین بیوی دے دے، اس کو دوسرا شوہر دے دے۔ خواہ خواہ مضبوط بنا کر ان کو بٹھا کر جہنم ان کے گھر کو بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور آج پوری دنیا اسلام کی حقیقت کو مانتی ہے۔ ہندو مذہب کے اندر طلاق نہیں ہے، لیکن ہندوؤں میں طلاق ہے۔ وہ اپنے کورٹوں میں جا کر طلاق کا دعویٰ کیس داخل کرتے ہیں اور ان کی کورٹ انہیں جدا کر دیتی ہے۔ عیسائیوں کے اندر طلاق نہیں، عیسائیت میں طلاق نہیں، عیسائیوں میں طلاق ہے۔ وہ اپنے کورٹ میں جاتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، کورٹ ان دونوں کو الگ کر دیتی ہے۔ اسلام نے یہ حکم، یہ اجازت پہلے سے ہی دی، اور اسلام میں طلاق کا طریقہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ اسلام میں طلاق کے 3 طریقے، ایک طریقہ سب سے بہترین، دوسرا طریقہ اس سے کم، تیسرے کو اسلام نے ناجائز قرار دیا۔ پہلا طریقہ جسے طلاق احسن کہا جاتا ہے، اس طلاق میں شوہر اگر آپس میں نہیں بنتے، بیوی اور شوہر، اور یہ بات ٹھان لی ہے کہ اب ہم نے جدا ہونا ہے، رشتہ داروں نے بھی سمجھا لیا پھر بھی نہ بنے، تو پھر اسلام نے اجازت دی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے، اور اس طلاق دینے کے باوجود بیوی اسی کے گھر میں رہے گی، نان نفقہ وہ شوہر دے گا۔ اس نے وہاں پر 3 مہینے گزارنے، 3 حیض، 3 پیریڈ جو اس کے آتے ہیں وہ اس نے وہاں گزارنے، اور اس دوران شریعت اس کو کہتی ہے کہ وہ بن سنور کے رہے، اپنے شوہر کے سامنے بن سنور کر آئے، زیادہ گفتگو نہ کرے، اس کی مرضی ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، خوبصورت بن کر اس کو دکھائے، تاکہ شوہر کے اندر یا شوہر کی وجہ سے اگر بیوی شرمندہ ہو چکی ہے تو وہ اس طرح تیار ہو کر اس کو دکھائے تاکہ شوہر اپنی غلطی کا احساس کر کے اس کو اپنا لے دوبارہ۔ اگر وہ دوبارہ رجوع کر لیتا ہے تو دونوں میاں بیوی رہیں گے، بس صرف یہ ہے کہ وہ 3 طلاق کا جو شوہر کو حق تھا وہ 2 کا رہ جائے گا، 2 طلاق کا حق ابھی ہے، اور پھر وہ میاں بیوی رہ سکتے۔ لیکن آپس میں اتنا اختلاف تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود 3 مہینے بیوی وہاں رہی اور آپس میں صلح کا کوئی چانس نہ بنا، تو واقعی دونوں نے بھی سوچا، 3 مہینے سوچنے کے لیے بیوی کو بھی ملے، شوہر کو بھی ملے، لیکن وہ دونوں پھر بھی نہ بن سکے، تو معلوم ہوا کہ حقیقتاً ایسا معاملہ ہے کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو پھر 3 مہینے گزارنے کے بعد وہ بیوی 3 حیض گزارنے کے بعد اس کو 3 طلاق، اس کو 1 طلاق بائنہ ہو جائے گی، پکی طلاق ہو جائے گی۔ اب اس بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر وہ کہیں اور اگر نکاح کرنا چاہے کسی شوہر سے تو وہ کر سکے۔ اسے طلاق احسن کہا جاتا ہے۔
اس میں کمال یہ ہے کہ 3 مہینے تک دونوں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر بیوی کی غلطی تھی تو بیوی کو سوچنے کا موقع ملا، شوہر کو راضی کرنے کا موقع مل جاتا، شوہر کی تھی تو شوہر کو موقع مل گیا۔ اس کے علاوہ 3 مہینے گزرنے کے بعد اگر ایک طلاق بائنہ ہو بھی گئی، وہ چلی گئی اپنے گھر میں، اسلام پھر بھی موقع دیتا ہے، شوہر کو بھی بیوی کو بھی۔ شوہر نے کہا میرے لیے بیویاں بہت ہیں، بیوی نے کہا میرے لیے شوہر بہت ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا نہ اس کو کوئی اچھی بیوی مل رہی تھی نہ اچھا شوہر مل رہا تھا۔ 6 مہینے سال گزر گئے، دونوں کو کوئی نہ ملا، دونوں کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پر آ گیا، ارے جیسی تھی ٹھیک تھی، وہ بھی کہنے لگی جیسا تھا اچھا تھا۔ تو پھر بات بنی، پھر آپس میں رشتہ داروں نے تعلق کیا، تو پھر بھی صرف نکاح کروایا جائے گا اور دوبارہ وہ میاں بیوی ہو جائے گی، اور دونوں اس طریقے سے خوش و خرم زندگی گزار سکیں گے۔ فرق صرف یہ رہے گا کہ اب شوہر کو صرف دو طلاقوں کا حق باقی رہے گا، ایک کا تو وہ پہلے استعمال کر چکا، اسے طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ بہت اچھی کہ آخر تک میاں بیوی کو لوٹنے کا اور گھر کے برباد ہونے سے بچنے کا موقع مل رہا ہے۔ دوسری طلاق حسن ہے۔ اس طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر مہینے ہر حیض کے بعد ایک طلاق دیتا ہے، بیوی وہیں اسی کے گھر میں رہے گی، پھر دوسرا مہینہ آئے گا، پھر اس میں دوسری طلاق دیتا ہے، پھر تیسرا آئے گا، پھر 3، تو 3 مہینے ان کو پھر بھی دونوں کو سوچنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہ رہے تو 3 ہونے کے بعد پھر کوئی حق باقی نہیں رہے۔ اور تیسری طلاق جسے طلاق بدعت کہا جاتا ہے، ایک دم 3 طلاق لوگ دے دیتے ہیں، جو اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا، اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، ایک دم 3 طلاق دے دینا، کیونکہ ایک دم دے دینا اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور پہلے بھی ان پر تو تعزیر سے لازم ہوگی، ان پر سزائیں لازم ہوگی۔ ایک دم معاملے کو ختم کر دینا اسلام میں اس کی اجازت نہیں، مناسب نہیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر ہو جائے، کر دیا تو ہو تو جائے گی طلاق۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 2-3 ہونے سے طلاق نہیں ہوتی یا 3-1 ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب 3 طلاقیں ہیں تو 3 ہی ہوں گی، لیکن غلط تھی اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ جس طرح چوری اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دے دی ہے، لیکن چوری کرنے سے چوری تو ہو جائے گی، ہاں اس پر چور پر سزا لازم ہوگی۔ قتل کرنا اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو اس کی سزا لازم ہوگی۔ اسی طرح 3 طلاقوں کو اسلام نے ناجائز قرار دیا، لیکن طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اس پر انشاءاللہ پھر آگے تفصیل سے موقع ملے گا تو اور تفصیل سے بات بیان کی جائے گی کہ کس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ طلاقیں اسی طرح 3 ہی ہوا کرتی تھیں، اور ان کو 3 ہی شمار کیا جاتا تھا۔ بعض روایت میں جو آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی نے طلاق لوگ ایک شدت اور کی وجہ سے دے دیتے تھے کہ مجھے کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی کو 1000 طلاق، کسی نے کم کہہ دیا، کسی نے زیادہ کہہ دیا۔ تو اس میں 2 پہلو ہوتے تھے، ایک یہ پہلو ہوتا تھا کہ وہ عدد 1000 مراد لیتا ہے یا شدت مراد لیتا ہے۔ عدد مراد لے تو 1000 طلاقیں، تو بعض وقت حدیث میں خود حضور نے فرمایا کہ 3 تو طلاقیں ہو گئیں، باقاعدہ اس کے اوپر وبال ہے۔ ایک جگہ پوچھا کہ بھئی تم نے 3 طلاق، یہ جو اتنی 1000 طلاق یا 100 طلاقیں تھی، اس سے کیا مراد تھی؟ اس نے کہا رسول اللہ میری شدت مراد تھی، سچا دور تھا، نیت کی جو پتہ لگ جاتی، جس طرح ہمارے ہاں کبھی غصے میں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ لعنت دیتے ہوئے کہتے ہیں لفظی لعنت، یعنی 1,00,000 لعنتیں دینا مقصد نہیں ہوتا، اپنا غصے کا اظہار ہوتا ہے کہ 1,00,000 لعنتیں تم پر۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی شدت مراد تھی عدد؟ تو انہوں نے کہا جی شدت مراد تھی، تو فرمایا کہ پھر تو 1000 کی شدت کی یا 100 کی شدت کی ہے۔ لیکن بعد میں یہ ہونے لگا کہ لوگ اس وقت عدد کے طور پر دے دیا کرتے تھے کہ اس بیوی سے جان چھڑا لو، جب دماغ میں سے غصہ ہٹ جاتا تو پھر کہتے نہیں جی ہماری شدت مراد تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی، حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کو بلایا، کہا جی اب کیا کریں، اب دل کا تو ہمیں نہیں پتہ، حضور کے دور میں تو حضور کے سامنے وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ فیصلہ اجماع ہوا کہ ہم عدد ہی مراد لیں گے، شدت مراد نہیں لیں گے، لہٰذا عدد مراد لے کر جس نے 3 یا 3 سے زیادہ طلاق دے دی تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، اس سے زیادہ ہوں گی اور بیوی اس کی ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے گی۔
اور وہ اجماع اس وقت بھی تھا اور اس کے بعد ہمیشہ چلتا آیا، اور آج بھی تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے جمہور کا کہ 3 سے 3 ہی طلاق ہو، اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہم اجمی لوگ ہیں ہمیں تو شدت اور عدد کا پتہ ہی نہیں، 3 سے مراد 3 ہی لیتے، کیونکہ اگر شدت مراد نہ لی، اگر شدت مراد لیتا تو 3000 بھی کہہ سکتا تھا، لیکن 3 کا جب کہی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ ان کو ہدایت دے، میڈیا کو ڈراموں میں فلموں میں یہ چیز دکھاتے ہیں کہ جس نے کسی نے طلاق ہی دینی ہے تو وہ ایک دم 3 ہی دیتا ہے وہاں پر۔ تو ہمارے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے 3 ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے راستے تو کشادہ کیے ہوئے، لیکن ہماری کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے کہ ان مسائل کو علماء کے پاس جا کر سیکھتے نہیں، تو یہ وبال ہمارے اوپر پڑ گیا ہے کہ ہم ایک دم اس سٹیج پر چلے جاتے ہیں جو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ 3 ایک نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز 3 جو ہو وہ ایک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مجھے 3 لاکھ روپے دے دے اور میں اس کو 1 لاکھ روپے واپس کروں یہ کہہ کر کہ بھائی 3 ایک ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کبھی بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسلام بھی ایسی سادی بات نہیں کر سکتا، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور یہ طلاق اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ پہلے 2 طلاقیں ہیں، ان میں انسان کو سوچنے سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ طلاق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے سپارے میں ذکر کیا ہے، اور عدت کے بارے میں بھی فرمایا کہ عدت جو ہے وہ 3 قروء، 3 حیض جو ہے وہ عورت کی عدت ہے، 3 حیض وہ وہاں پر بیٹھے گی۔ اگر یہ 3 طلاقیں اگر کسی نے دے دی، الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں، کچھ کے امساکم بالمعروف، اپنے پاس رکھ لے، تسریح بالاحسان، یا بیوی کو چھوڑ دے۔ اب 3 دے کر چھوڑ دیا، اب اس کی وہ بیوی نہیں ہو سکتی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اب وہ جائے دوسرے شوہر سے شادی کرے۔ اب اس کی عدت پوری ہو گئی، پھر وہ کہیں اور شادی کی، اور جگہ شادی کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے، پھر اس سے کسی طرح طلاق لے لی یا طلاق اس شوہر نے ہی دے دی، پھر اس کی عدت گزار دی، اب وہ دوسرے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اور پھر وہ حلال ہوگی، اور اسی کو ہی حلالہ کہا جاتا ہے، حلال کرنا۔ باقی آج کے دور میں جو اپنے طور پر بنایا ہوا ہے، سارا پروگرام پلان ہوتا ہے، شوہر کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی تم نے نکاح کرنا ہے، پھر تم نے طلاق دے دینی ہے، یہ کر دینا، یہ اس طرح کا پلان کر کے یہ چیز کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والوں پر لعنت بھیجی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ باقی کے مسائل آگے جو واقعات ہیں اس میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا کہ چند تھوڑے سے لوگ وہاں پر جالوت جو بڑا بادشاہ تھا اس کے مقابلے میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں فتح عطا فرمائی، اور کس طرح طالوت علیہ السلام کے ساتھ داؤد علیہ السلام ساتھ چلے تھے، اور کس طرح وہ پانی پر پہنچے، پیاس لگی، پانی نہ پینے کا حکم دیا، اور کیا وہ سارا واقعات انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرما، ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، خیر کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ جو بغض، کینہ، حسد اور بے شمار روحانی بیماریاں پھیل چکی ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔